کبھی کبھی ہم رات کے آخری پہر سجدے میں گر کر رو رہے ہوتے ہیں، صرف ایک دعا کرتے ہوئے، یا اللہ بس اسے میرے دل سے نکال دے، مجھے اس سے آزاد کر دے، مجھے بھولنا سکھا دے۔ لیکن ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے بیت جاتے ہیں، اور وہ احساس، وہ یاد، وہ چہرہ ویسا ہی دل میں قائم رہتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم اس شخص سے کیوں محبت کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے رو کر دعا کر رہے ہیں تو اللہ اس کو ہمارے دل سے کیوں نہیں نکال رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کے جذبات، فطرت یا آزمائش۔ انسان کا دل وہ جگہ ہے جہاں محبت، نفرت، امید اور یادیں جمع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 24، جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ دل پر اللہ کا مکمل کنٹرول ہے، پھر بھی کبھی کبھی وہ ہمیں کسی احساس سے آزاد نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے صبر، توکل، اخلاص اور عشق الہی۔ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس شخص کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کیونکہ وہ آزمائش میں چھپی محبت دیکھنا چاہتا ہے۔ دل سے نکالنا صرف دعا سے نہیں، تربیت سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، میں نے بہت دعا کی پھر بھی وہ دل سے نہیں نکلا۔ لیکن یاد رکھیں، دعا دروازہ کھولتی ہے، مگر محنت، نیت اور مسلسل رجوع دل کو پاک کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا طریقہ۔ وہ غم میں قرآن کی طرف پلٹتے تھے، وہ تنہائی میں ذکر کرتے، وہ راتوں کو جاگ کر تہجد پڑھتے تھے۔ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا۔ فرمایا، موت کو یاد کرنے اور قرآن پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے۔ قرآن سے علاج، نور کی طرف رجوع۔ قرآن ایک دوا ہے، خاص طور پر زخمی دلوں کے لیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57، اللہ پاک فرماتے ہیں، تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے قرآن میں شفا ہے۔ سورۃ ضحیٰ پڑھو جب دل اداس ہو، سورۃ علم نشرح پڑھو جب دل بوجھل ہو، سورہ یوسف پڑھو جب بے وفائی یا ادھورے رشتے کا غم ہو۔ ایک سچا واقعہ ہے، ایک نوجوان 5 سال تک ایک لڑکی سے محبت کرتا رہا، نماز روزہ سب کرتا، مگر دل میں وہی چہرہ۔ ایک دن بزرگ سے پوچھا، اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ پھر بھی نہیں نکلتی۔ بزرگ نے فرمایا، اللہ نے اسے نہیں نکالا تاکہ تم خود کو پہچانو کہ تم اللہ سے زیادہ کسے چاہتے ہو۔ چند ماہ بعد وہ لڑکی کسی اور سے شادی کر گئی۔ علی نے سجدے میں کہا، یا اللہ تو ہی کافی ہے، تو ہی محبوب ہے۔ اسی طرح ایک اور لڑکی فاطمہ کی کہانی ہے، فاطمہ کی تنہائی۔ فاطمہ ایک بیوہ تھی، 3 سال بعد بھی اپنے شوہر کی یاد سے آزاد نہ ہو پائی۔ ایک رات سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دعا کی، یا اللہ اب مجھے تیرے لیے جینا ہے، مجھے ہمت دے۔ کچھ دن بعد ایک یتیم بچی اس کی زندگی میں آئی اور فاطمہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، اب میں تیرے لیے جیتے ہوئے کسی اور کی زندگی بنوں گی یا رب۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر۔ یہ جذبات اگر اللہ کی طرف نہ موڑیں تو بیماری بن جاتے ہیں، مگر اگر ان کو اللہ کی محبت میں بدل دیں، جب تم اسے نہیں پا سکتے جسے چاہتے ہو تو اسے پالو جو تمہیں چاہتا ہے، اللہ۔ عشق حقیقی کے کیا آثار ہیں؟ تنہائی میں سکون، تہجد میں آنکھیں بھیگ جانا، لوگوں کی کمی میں اللہ کی قربت محسوس کرنا۔ اللہ کی حکمت، اللہ کیوں دیر کرتا ہے؟ اللہ فوراً نہیں دیتا کیونکہ وہ نیت کا اخلاص دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ دل کی تربیت مکمل کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہو، نہ کہ کسی مخلوق سے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 216، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جذبات کو پاک کرنے کا کیا عمل ہے؟ روزانہ قرآن پاک کا کم از کم ایک صفحہ پڑھیں۔ اذکار کریں جیسے یا جبار، یا لطیف، یا سلام۔
तहज्जुद का मामूल बना लें, सदका दें जो दिल को नरम करता है। जिससे मोहब्बत है उसके लिए हिदायत की दुआ मांगें। अब हम दिल की फरियाद अपने रब अल्लाह से करते हैं। या अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हमने सच में किसी को दिल से चाहा पर वो हमारे नसीब में नहीं था, तो अब उससे मोहब्बत से आज़ादी दे दे। तो दिल को ऐसी मोहब्बत अता कर जो तुझे राज़ी करे, जिसमें सुकून हो, हलाल हो, नूर हो। या रब हमें मोहब्बत दे जो तुझे पसंद हो, हमें इस बोझ से निजात दे और हमें वो बना दे जो सिर्फ़ तुझसे मोहब्बत करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये पैगाम दिल को लगा हो तो उसे किसी के साथ शेयर करें, शायद किसी और का दिल भी आज़ाद हो जाए। चैनल इस्लामिक इंस्पायरेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।